السلام علیکم۔ اللہ بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ہر دور کا دین ہے تو اس میں چھپے مفہوم کو واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کی پیچیدہ اور کٹھن معاملات کا حل بھی قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے بخوبی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دیسی لبرلز اور کالے انگریزوں کے اس رٹے رٹائے اور گھسے پٹے کو منوعاً نہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ پتھر کے زمانے میں کہی ہوئی باتیں موجودہ سائنسی دور میں قابل عمل نہیں ہیں۔ قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے ہے کہ نزول قرآن کو کم بیش 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نکتے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنے، اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب اہلی میں غور اور تحقیق، جستجو، بدکار خدا کے لیے ہدایت اور معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت میں تھا۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکی ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچوں کو غلط ہو گیا اور ڈاکٹر کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی، اور اپنے اسٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر ملکی ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا حل بھی موجود ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعد شیوخ اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کے روایات بھی پیش کی۔ جامعہ ازہر مصر کے عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات اور مسائل کا پتہ نہیں، البتہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کر لیں، اللہ نے اگر چاہا تو اس مسئلے کا حل اس میں ضرور مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، نساء 11۔ ایوب مصری ڈاکٹر نے اس آیات میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل آخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کس طرح ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ پیش کرنے کا موقع دیجیے، اس سے ہمیں اس معاملے کا حل پتہ چل جائے گا، اور چنانچہ اس تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا ہے کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حنان شدیدتر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیہ کے نتیجے میں جو سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنا دودھ پایا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامن سی کی مقدار بھی ہے لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیات تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اسی کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا ہے۔ یہ معاملہ دیکھ کر وہ امریکی ڈاکٹر فوراً مسلمان ہو گیا اور ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔